بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک صحابہ، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے نزدیک ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. یزید بالطاعہ، نیکیوں سے، اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں سے بڑھتا ہے. وَيَنْخُسُ بِالْمَعَاصِي، گناہ سے، نافرمانیوں سے ایمان گھٹتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یزید حتی یبلغ الی اعلی السماوات السبع، ایمان بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ ساتوں آسمانوں تک جا پہنچتا ہے. ایمان گھٹتا ہے تو وہ ساتوں زمینوں کے نیچے تک جا پہنچتا ہے. آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اذا عملت الخیر زادہ، نیکی کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے، زادہ، ایمان بڑھے گا. اذا ضیعت، اگر تم نیکیوں کو ضائع کر دو گے، فرما برداری کے کاموں کو ضائع کر دو گے، نخسا، ایمان گھٹ جائے گا. ایمان کے اعتبار سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے. سب لوگ ایمان میں ایک درجے کے نہیں ہیں، ایک لیول کے نہیں ہیں. یقیناً انبیاء اکرام کا ایمان عام لوگوں کے ایمان سے بہت بڑھا ہوا ہے، اور عام لوگوں میں صحابہ کا جو ایمان ہے وہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے، ان کے ایمان کی شہادت دی ہے. کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں. فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح وہ ایمان لائے ہیں، صحابہ کا گروہ ایمان لائے ہیں، تب وہ ہدایت یافتہ ہے. صحابہ اکرام کی جماعت میں بھی ایمان کو لے کر کے تفاوت پایا جاتا ہے. سارے صحابہ اکرام کا ایمان ایک لیول کا نہیں ہے، ایک درجے کا نہیں ہے. یقیناً خلفائے راشدین کا ایمان عام صحابہ اکرام کے ایمان سے بڑھا ہوا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بقیہ 3 خلفائے راشدین سے بڑھا ہوا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو اوزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، اگر ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے زمین والوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر کے وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری اور وزندار ہوگا. جس قدر ایمان آپ کا زیادہ ہوگا، جس طرح آپ کی ایمان میں مضبوطی ہوگی،
جنت میں اسی قدر آپ کو مقام حاصل ہوگا، درجہ حاصل ہوگا۔ جنت میں سارے جنتی جنت کی ایک لیول میں نہیں ہوں گے، جنت کے درجات میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم میں کا کوئی شخص آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ایک ٹمٹماتے ہوئے تارے کو دیکھتا ہے۔ تو جنتیوں کے درجات میں تفاوت پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ سارے جنتی جنت میں ایک درجے میں نہیں ہوں گے۔ جس قدر آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، جس طرح آپ کے اعمال صالح ہوں گے، اعمال صالحہ کی آپ کے نامہ اعمال میں کثرت ہوگی، اسی قدر جنت میں آپ کو بلند مقام حاصل ہوگا، اسی قدر آپ کو جنت میں بلند درجہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے ایمان کے حوالے سے ایک بندہ مومن کو چاہیے دو باتوں پر محنت کرے۔ نمبر ایک، ان اسباب کو اپنائیں، ان وسائل کو اختیار کریں جن کو اختیار کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کا پودا پروان چڑھتا ہے، تو ان اسباب اور وسائل کو اختیار کریں جن کو اختیار کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے، ان ظاہری اور باطنی فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں جس سے ایمان گھٹتا ہے یا تو جن سے ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ اور نافرمانی کے کام ایسے ہیں جن سے ہمارے ایمانی لیول میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور کچھ تو ایسی نافرمانیاں ہیں جس سے ہمارا ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے بنیادی طور پر ہماری یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری وہ اسباب اپنائیں، اختیار کریں جن کو اختیار کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ اکرام جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین نے دی ہے، حقیقی مومن ہونے کے باوجود صحابہ اکرام کو اس بات کی فکر لاحق رہتی تھی کہ کس طرح ایمان کو بڑھایا جائے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے ہلموا نزداد ایمانا، آؤ ہم کچھ دیر بیٹھ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اجلسوا بنا نزداد ایمانا، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم بیٹھ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ اسی طرح کا قول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ معاذ بن جبل کہا کرتے تھے اجلسوا بنا، آؤ ہم ایک ساتھ مل کر کے بیٹھیں تاکہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من فقہ العبد، آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ معلوم کرے اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ یہ آدمی کی سمجھداری ہے۔ ایک بندے مومن کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا اس کا ایمان گھٹ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنانے سے، جن کو اختیار کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے علم نافع کا حصول، نفع بخش علم حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور علم غیر نافع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی علم کی زیادتی کی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیں اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو علم کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی۔ اب قرآن میں موجودہ ساری دعاؤں کا مطالعہ کر لیں، اللہ نے اپنے نبی کو صرف علم میں اضافے کی دعا سکھائی۔ علم ہے تو ایمان ہے، علم کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے، نہ ایمان میں اضافے کا تصور ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم کی زیادتی کی دعا سکھائی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اسے علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دیکھو وہ علمی مجالس میں شرکت کرتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ خیر چاہا ہے، تبھی تو اسے لا کر کے علمی مجالس میں بٹھا دیا ہے۔ کتنے علمی حلقات لگتے ہیں، کہ ہر ایک کو علمی حلقات میں علم حاصل کرنے کی توفیق مل رہی ہے؟ فرمایا علامہ ابن القیم فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو وہ علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنے میں خود کو مشغول رکھا ہوا ہے، سمجھو کہ اللہ نے اس انسان کے ساتھ خیر چاہا ہے، اللہ نے اس انسان کے ساتھ بھلائی چاہی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم حاصل کرنے میں مشغول رکھا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے، علمی مجالس میں شرکت نہیں کرتا ہے، علمی حلقوں میں نہیں بیٹھتا ہے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ خیر نہیں چاہا ہے، اللہ نے اس انسان کے ساتھ بھلائی نہیں چاہی ہے۔ اگر اللہ کو اس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا، بھلائی کا ارادہ ہوتا، اسے بھی لا کر کے علمی مجالس میں بٹھا دیتا، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے علم حاصل کریں۔ علم میں جس قدر اضافہ ہوگا اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا، جس قدر علم میں کمی ہوگی اسی قدر ہمارے ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ علم سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے، علم سے مراد شرعی علم ہے، جس کو دے کر کے انبیاء اکرام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ دیکھیے دنیاوی علوم حرام نہیں ہے، بعض اعتبار سے دنیاوی علوم ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، ازروئے شرع ضروری ہے، لیکن دنیاوی علوم میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ دینی علوم کو نظر انداز کر دینا ایک غلط چیز ہے۔ دنیاوی علوم سیکھنا حرام نہیں ہے، یقیناً آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن آپ دنیاوی علوم سے جاہل رکھ کر کے ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے محسن نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کی دنیا تو بنا دی لیکن ان کی آخرت برباد کر دی۔ اپنے بچوں کے حقیقی معنوں میں محسن والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں بناتے ہیں بلکہ ان کی اخلاق اور کردار کو اس طرح سنوارتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائے۔ تو یقیناً دنیاوی علوم سکھائیے، دینی علوم کو نظر انداز کر کے نہیں ہے۔ دینی علم کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو دینی علوم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی علوم سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے۔ نبی نے دنیاوی علوم سے متعلق فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کا علم تو تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ہے۔ تو انبیاء آتے ہیں دینی علم سکھانے کے لیے، کتاب اور سنت کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے۔
تو اگر ہم اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم نفع بخش علم جو کتاب اور سنت پر مشتمل ہے اس کا علم حاصل کریں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کثیر بن قیس تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دمشق میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے سے سیریا کا سفر 1500 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ، آ کر کے کہنے لگے جئتک من مدینۃ الرسول، میں مدینے سے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محض ایک حدیث کی خاطر مجھے خبر ملی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہو جسے تم نے ڈائریکٹ نبی سے سن رکھی ہے۔ محض ایک حدیث کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، 1500 کلومیٹر کا سفر۔ ہمیں 5-6 کلومیٹر سفر کر کے علمی پروگراموں میں جا کر کے استفادے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن صحابہ ہیں ایک حدیث کے لیے 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا انہوں نے سفر کیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، پوچھا اما جئت لحاجۃ، اپنی کسی اور ضرورت کے لیے بھی تو نہیں آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، کوئی اور ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی کاروباری ضرورت ہے، نہ سیریا میں میرا کوئی رشتہ دار ہے، محض ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر بات ایسی ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے والا گویا جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں طالب علم کے لیے، عالم کے لیے جو علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ سارے ستارے مل کر کے وہ روشنی فراہم نہیں کرتے ہیں جو اکیلا چاند روشنی فراہم کرتا ہے۔ کہا کہ عالم کو سارے عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں انبیاء اکرام کی وراثت حاصل ہو گئی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انبیاء اکرام کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ترکے کو حاصل کرنے کے لیے علمی مجالس میں شرکت فرماتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار گئے، مارکیٹ گئے، دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مشغول ہیں، تجارت میں مشغول ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں سے کہا اے تاجروں کی جماعت کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ادھر مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے،
اور تم ادھر کاروبار میں مشغول ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کے انتقال کے بعد کا واقعہ کہا نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, آپ کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے, جاؤ تمہیں بھی کچھ مل جائے گا. اب تاجروں نے سمجھا شاید مسجد میں دینار اور درہم تقسیم ہو رہے ہوں, ہیرے جواہرات تقسیم ہو رہے ہوں, نبی کا کوئی ترکہ تقسیم ہو رہا ہو. تاجروں نے کاروبار بند کر دیا, مسجد نبوی گئے, دیکھا کہ مسجد میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ روپیہ ہے. بس کچھ لوگ مسجد میں حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حلال اور حرام سیکھ رہے ہیں, توحید اور شرک کی معرفت حاصل کر رہے ہیں, شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں. واپس وہ تاجر مارکیٹ آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ ہی میں تھے. آ کر کے ابو ہریرہ سے کہنے لگے اے ابو ہریرہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے تو کہا تھا کہ مسجد میں نبی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے, حالانکہ مسجد میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا ٹھیک ہے, جب تم مسجد میں گئے تھے مسجد میں تم نے کوئی منظر دیکھا؟ کہا ہاں, مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے, علم حاصل کر رہے تھے, حلال اور حرام معلوم کر رہے تھے. ابو ہریرہ نے کہا اے نادانو, یہی تو نبی کی میراث ہے, یہی تو نبی کا ترکہ ہے جو مسجد میں تقسیم ہو رہا تھا. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ علمی مجالس میں شرکت کرتے ہیں تاکہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں. اب سوال یہ ہے علوم میں وہ کون کون سے علوم ہیں جن کو سیکھ کر کے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعوں میں اس پر مزید گفتگو آئے گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ, ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم. ولذکر اللہ تعالی وعلا وعز وجل وجل